वजीर आला जो होगा वो तहरीक इंसाफ का होगा, इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। मैं अली भाई के साथ हूँ, मेरे ये चीफ मिनिस्टर है, मेरे बड़े भाई हैं। नवाज शरीफ ने आपके मैंडेट का एहतराम किया क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी थी। आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून तमाम तर धांधली के बावजूद लार्जेस्ट पार्टी बनकर अल्लाह के फजल से उभरी है। हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। अगर हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई तो उसका भी अपना जो है मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़वाइज में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्तिखार शराजी और मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। इलेक्शन नशरियात करके वापस आए हैं, वेलकम बैक। पहले तो एक शो होता था और इसकी क्या फॉर्मेट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी एक्टिव रहा आपके लिए कराची में, बड़ी लंबी ट्रांसमिशन हुई है। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि इलेक्शन जैसे तैसे हो गए, अब उसके बाद जैसे होता इलेक्शन के बाद के इक़्तिदार की रस्साकशी, और उसके लिए भी जो मेन बैटल फील्ड है, मैदान जंग है, वो है पंजाब, गोया के तख्त लाहौर। और अगरचे शुरू में लगा था कि नून लीग के जो 129 सीटों के साथ वहाँ पे सबसे बड़ी जमात थी कि शायद वो वहाँ पे हुकूमत बनाने के लिए कामयाब हो जाए, और उन्होंने तमाम अपनी पुरानी तलखियों को भुला के काफ लीग से भी रब्ता किया, आज़ाद लोगों से भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी के साथ, जिनके साथ पिछले 5 सालों में वो शदीद एक तरह से स्टांस लेके चलते रहे हैं। लेकिन अब आज के दिन इस वक्त बनीगाला के बाहर फवाद चौधरी साहब के जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पंजाब के अंदर भी उनका जो काउंट है वो पूरा हो गया। गोया कि उनको 180 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है, जिसमें मेजॉरिटी वो आज़ाद अरकान, जो 30 आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे, उसमें से अक्सरियत तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुकी है। और दूसरा जो एक डिसाइसिव प्लेयर थे वहाँ पे काफ लीग 8 सीटों के साथ, चौधरी परवेज़ अली साहब भी बनीगाला में आए। खान साहब से मुलाकात के बाद अब ये हो चुका है कि वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। तो उनका क्लेम यह है कि पंजाब के अंदर जो काउंट उन्हें चाहिए था 180 का या 182 का, वो आलमोस्ट कंप्लीट चुका है। तो वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन उससे आगे अगर चले हम तो मरकज़ के अंदर जो है वो अगर क्लेम कर रहे हैं कि 168, अगर देखा जाए तो 172 का कहा जाता है कि काउंट चाहिए। और यही वजह है कि वो कह तो रहे थे, लेकिन साथ में ये भी कह रहे थे कि कराची अभी जहांगीर तरीन साहब ने जाना है, और MQM पाकिस्तान जो पहले मरहले में इनकार कर चुकी है, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, और कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगता यही है कि जहाँ पे इमरान खान साहब की 5 सीटें अगर तो वो जीते हैं, लेकिन लगता ये है कि जब बाई इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे उनको ये सीटें अगर को लूज़ करनी पड़ती है तो शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। ऐसी सूरत में फिर MQM की जो 6 सीटें हैं, मेरे ख्याल में ये PTI के लिए एक लाइफ लाइन है बुनियादी तौर पे। तो देखना ये है कि किस हद तक कामयाब होते हैं। अगरचे MQM APC में भी शामिल हुई है जो अपोजिशन की हुई है, क्या अब की बार जो जहांगीर तरीन साहब की कोशिश बराबर साबित होती है। और ये MQM पाकिस्तान है जो 6 जनरल नशिस्तें और फिर एक मखसूस नशिस्त आएगी 7 सीटों के साथ, उनके साथ बैठते कि नहीं बैठते। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र होगा धांधली। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के बाद धांधली का शोर कोई नई बात नहीं है हरगिज़ नाज़रीन, हर बार होता है। पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था, अब की बार भी बड़ा शोर उठा है, और इलेक्शन के इंतखाबात के फ़ौरन बाद उठा है, और उसके बाद बड़ा शदीद रद्द अमल दिखाया है बड़ी जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद उनके जो साबिक़ इत्तेहादी रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, चकजई साहब इकट्ठे हुए हैं। पहले मरहले में अनाउंसमेंट तो ये आई कि शायद ये नहीं करना चाहिए कि जाएँ ऐवान में और हल्फ उठाएँ, बायकॉट करना चाहिए, ऐवान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो नून लीग है ख़ुद वो, और उसका जो दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों ने इस मशवरे को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और फैसला ये हुआ है कि जमातें तमाम की तमाम जाएंगी ऐवान के अंदर, हल्फ भी उठाएंगी, और धांधली के मामले पे ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर एहतजाज होगा। और आज का जो उनका एलामिया है उसके अंदर ये कहा गया कि एक APC होगी, बहुत जल्द होगी। कितने जल्द होगी हम देख लेते हैं। तो सबसे अपनी टॉप स्टोरी की तरफ ज़ैद साहब, इनफैक्ट वही जो बैटल फील्ड था पंजाब, बुनियादी तौर पर हमने देखा है कि टफ मुकाबला वहाँ पे हुआ है। अगरचे देखा जाए तो खान साहब ने जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ टाइम नहीं दिया, 20 नशिस्तें सर वहाँ से लिए उन्होंने। बाकी अगर उनकी नशिस्तों का ब्रेकअप देखें तो 30 नशिस्तें वो KPK से लेके आए कौमी असम्बली की। इसी तरह फाटा की जो 12 थी 6 उनको मिली, इस्लामाबाद की तीनों तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। फिर अगर हम देखें कि 61 सीटें सिंध की, वहाँ से 16 लेके आए, मेनली कराची से लेके आए हैं।
بلوچستان کے اندر بھی 2 سیٹیں انہوں نے نکال لی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ نیشنل پارٹی کا جو انہوں نے ایک تصور تھا پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا, اب کی بار پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ایک نیشنل پارٹی اور پورے صوبوں کے اندر وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور باقی رہا ہے کہ سینٹرل پنجاب, وہاں سے صرف 20 نشستیں نکالی ہیں انہوں نے. اس سے پہلے بھی کچھ ان کی تھی لیکن اب کچھ ایڈیشن ہوا ہے. لیکن اسٹریٹجی بڑی کمال کی تھی سر اگر دیکھا جائے تو. انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کو فوکس کیا بجائے نون لیگ کی طرح کہ وہ میرے خیال میں صرف پنجاب تک محدود رہی ہے. اگر شہباز شریف کے پی کے میں گئے بھی ہیں تو کہیں جا کے سوا سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح بلاول صاحب بھی اگر سندھ کے بعد کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ جا کے کہیں مالکنڈ سے لڑ رہے ہیں. باقی پاکستان کو فوکس نہیں کیا گیا. تو اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑا زبردست ہوم ورک کیا تھا؟ دیکھیں ہوم ورک تو کیا تھا انہوں نے, جب انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ الیکٹیبلز کے ساتھ جائیں گے الیکشن میں, تو یقینی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اسٹریٹجی سی بن گئی تھی جو مختلف تھی, جو کہ 2013 کے الیکشن میں. اور وہی ہے کہ مور اور لیس ایکچولی سوائے جو ہے کراچی میں جو ایک سرپرائز ملا ہے ان کو سیٹ ملی ہے, لیکن جو پنجاب کے اندر مور اور لیس جو ہے تقریباً وہی آئی ہے, سیٹیں کا ڈویژن وہی ہوا ہے جو کہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا یا فور کاسٹ کیا جا رہا تھا. بلکہ آپ کو سینٹرل پنجاب کی بات ہے کہ ان کو 48 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں صرف پی ٹی آئی کو ملی. باقی جو ہے وہ پھر ویسٹ پنجاب میں ساؤتھ اور ایسٹ میں ساری چیزیں نارتھ کی طرف بھی پوٹوہار ریجن وہ ساری سیکیور. اب تو خیر وہ تو ہو گئی, کہانی ہو گئی, اب تو ساری چیزیں صاف ہے. اصل بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اب پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے, اور بیٹل گراؤنڈ ہونا بھی تھا کیونکہ اصل مقابلہ تو یہیں پہ تھا, کیونکہ پی ایم ایل این بھی یہاں مضبوط تھی اور جو چیلنج کر رہی تھی پی ٹی آئی بھی وہیں پہ تھی. لیکن اب جو ہے جو صورتحال نظر آتی ہے میرے خیال اب سیٹل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. جو پہلے جو ہدف تھا جیسے سینٹرل میں 137 کا ہدف تھا, اب مور اور لیس جو ہے وہ کر لیا انہوں نے. لیکن مجھے تو ہے, اور پنجاب میں تو خیر ہونا تھا, ہو گئی ہے کیونکہ 148 کی ضرورت ہوتی, اور جتنے بھی یہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس میں جو آزاد انڈیپینڈنٹ میں اچھی خاصی ایک ایسے لوگوں کی بھی تھی جو کہ پی ٹی آئی کے جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ آزاد کھڑے ہو گئے, جس میں وہ بھی شامل تھے جو کہ جنہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا. تو مسئلہ یہ تھا. لیکن مجھے ایک چیز حیرت ہوئی, جو کیا کہتے ہیں یہ فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے کہ وفاق میں 168 اراکین کی حمایت حاصل ہوگی, تو مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گن لیا ہے. آپ کسی بھی آرتھمیٹک سے لگا لیں تو 168 تو بنتے نہیں ہیں. لیکن وہ بھی گن رہے ہیں ایم کیو ایم کے جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے. وہی بات نہیں, آپ یہ نوٹ کریں نا کہ ایم کیو ایم کی جو اس سے ہے, آج جب گورنر سندھ یا فارمر گورنر سندھ ان سے جا کے ملے تو اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کوئی کیٹیگوریکل بات نہیں کی کہ یہ ہمارے ساتھ آ گئے. فور می دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ انڈیکیشن کہ ابھی سوال ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے, بات کریں گے نا. وہ تو بندہ اس طرح کی انہوں کہ ہم تو گفتگو صرف کراچی پہ کرنے آئے تھے. بھائی یہ کوئی وقت تھا کہ کراچی پہ آپ گفتگو کریں گے اور اس کی گورننس کے بارے میں. سو کلیئرلی ایم کیو ایم نے ابھی تک اگر پی ٹی آئی کو کمٹمنٹ نہیں دی تو انہوں نے پی ایم ایل این کو بھی کمٹمنٹ نہیں دی, اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار پی ٹی آئی پروبیبلی. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے لیکن پی ایم ایل این کیوں ان کو سپورٹ لینا چاہ رہی ہے, کیونکہ ان کا کہیں سے بھی دور دور تک جو ہے یعنی امید نظر نہیں آتی ہے کہ جو وہ مرکز میں حکومت بنانے جائیں گے. ان کو پنجاب میں تو حمایت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو سب سے بات یہ ہے زاہد صاحب کہ مطلب کہ ہم پہلے گفتگو کرتے رہے کہ کتنی کنفیوزڈ ہے پی ایم ایل این, بیانیہ اور یہ وہ, اور اب ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس نے الیکشنز کے فوراً بعد کہہ دیا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس الیکشن کو. اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کوشش کی کہ وہ پنجاب میں بھی حکومت بنائے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا, مولانا فضل الرحمان کو انکار کرنے والے یہ تھے سب سے پہلے, میٹنگ بھی اٹینڈ کی, اور پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سوچ کے بتائیں گے کہ بوائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں. فتح کا اعلان بھی کر دیا کہ وہ ہم عوام نے ہم پہ اعتماد کر لیا, اور ساتھ میں مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی بھی ہوئی ہے. پھر کچھ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا نہیں گیا, اور اگر ان سے پوچھا گیا تو وہ بوائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے, ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا. سو مطلب کہ پی ایم ایل این کی جو ایک کنفیوزڈ پالیسی ہے وہ جاری ہے. لیکن ویسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, انفیکٹ اگر لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آئی تھی تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر 10 سال تک حکمران بھی رہیں آپ کو کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا, تو عموماً ہوتا یہ کہ آزاد ارکان ایسے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے 10 سال سے حکمران بھی تھی, 129 سیٹ کے ساتھ بھی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آزاد جو ہے حکمرانی بنیادی طور پہ وجہ تھی ایٹیٹیوڈ سے. زعیم قادری بھی گلہ کر رہا تھا آخر پہ کہ دیکھیں جی آپ نے تو اس کو اپنی جاگیر بنا لی ہے. آزاد جو کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں ہماری تمام روایات کا حصہ ہے, یہ سیاسی روایت جو ہے
وہ اسی طرف جاتی ہے جہاں ہوا چل رہی ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی چل رہی تھی, پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی ہے وہاں پہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا دیکھیں اقتدار سے آزاد جو رکن ہوتا ہے نا وہ اقتدار سے باہر نہیں ہوتا ہے. یہ 2013 میں دیکھ لیں, یہ سارا آپ کے ساؤتھ پنجاب سے جو لوگ جیتے تھے اویس لغاری سے لے کے یہ خسرو بختیار سے لے کے اور خسرو بختیار, اویس لغاری, صدیق بلوچ, وہ کانجو جو اب اس وقت پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں, عبدالحق کانجو. لیکن عارفہ اس وقت 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نون لیگ بیٹھی تھی پنجاب کے اندر, لوگوں کے پاس آپشن ہی کوئی تھے. مرکز میں آپ حکومت بنانے جا رہے تھے, ادھر بھی آپ کے پاس ہی تھا سب کچھ, تو لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. آپ کی بار تو لگ رہا تھا کہ اگر آپ 30 آزاد ارکان کو لے لیتے ساتھ اپنے, تو پنجاب کے تک تو آپ اپنی حکومت کو بچا سکتے تھے. اتنے جب کلوز نمبرز تھے جو پنجاب کے تھے, اس میں 19-20 کا ہی فرق تھا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این, اور یہ صاف ظاہر تھا کہ حکومت سینٹر میں پی ٹی آئی نہیں بنانے جا رہی ہے. تو پھر چانسز ور کہ اگر وہ فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہوگی تو پھر پنجاب بھی انہی کا ہوگا. اور پھر خیر اس کے اندر بہت سارا جو کنٹریبیوشن ہے میرے خیال میں وہ پی ایم ایل این کا خود ہے, کیونکہ وہ پچھلے سال سے یہ شور مچاتے رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں آنے سے روکا جا رہا ہے. سو جب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آزاد امیدوار جو ہیں وہ پاگل ہیں کہ وہ رسک لیں گے. ایک اور بات بھی نا دیکھیں, اس لیے بھی انہوں نے دیکھا ہوگا نا ہوا کا رخ تقریباً 24 گھنٹے بعد انہوں نے انتظار کیا, اس میں صاف لگتا ہے جیسے پی ایم ایل کیو کے 7 اراکین تھے نا, اور وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مدد سے ہی جیتے تھے. ان کو جو ہے پی ایم ایل این میں جا نہیں سکتا تھا. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے سنا ان کو بھی جو 10 سال سلوک کیا ہے پی ایم ایل این نے چودھریوں کے ساتھ, تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ آپ یہ مت بھولیں کہ مطلب کہ انہوں نے جب یہ 2008 کے اندر یا اس کے بعد کتنی دفعے ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ کوشش کی تھی کہ ایک پی ایم ایل این ایک مسلم لیگ بن جائے, اور اس میں چودھریز کا بھی تھا, اور مسلم لیگ نون نے ان کو بالکل گھاس نہیں ڈالی. تو آج پھر وہ ان کی مصیبت کے وقت میں کیوں ان کے ساتھ ایک لحاظ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اگر 7 وہ ملا لیں تو آلریڈی ان کے ایک سیٹ آگے ہو گئے. تو انڈیپینڈنٹ جو بیٹھا ہوگا وہ پاگل تو نہیں ہوا ہے کہ جو ہے نون لیگ کے جس کا. لیکن ظاہر صاحب میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا طرز حکمرانی, آپ خاندان سے چیزیں باہر نہیں جانے دیتے. جاوید ہاشمی سے لے کے چودھری نثار سے لے کے زعیم قادری, کتنے لوگ تھے جو قریب کے, سب یہی گلا کرتے تھے کہ آپ نے ذاتی جاگیر بنایا پارٹی کو اور حکومت کو. آج کے دن اگر آپ ممکن ہے کہ سعد رفیق کو ایز اے چیف منسٹر کے طور پہ نامینیٹ کر دیتے تو شاید لوگ کو سیکنڈ تھاٹ دیتے کہ یار اب گھر سے باہر بھی لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, کسی اور کو نامینیٹ کر رہے ہیں, تو چلو ایک کوشش کر کے لکھتے. لیکن اب بھی آپ نے کہا کہ اگر چیف منسٹر ہوں گے تو شہباز شریف, حمزہ شہباز, اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھنا تو پھر ہوگا سعد رفیق. تو بڑی ساری عجیب اتحاد اس کا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پوری سیاست جو ہے اسی بنیاد پہ چلتی ہے. پی 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 کا بھی یہی پارٹی کا حال, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مراد علی شاہ کو انہوں نے بنا دیا نا, فریال ٹالپور کو تو لے کے نہیں آ رہے نا. ہاں, سندھ کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فریال ٹالپور ہوگا, کہ مراد علی شاہ ہمارے چیف منسٹر ہوں گے, لیکن ان کو آشیرواد تو میں خیال ضرور ہوگی. لیکن پھر بھی سر گھر سے باہر کا تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں. جی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سر چیف منسٹر کون ہوگا, بڑی کھچڑی بنی ہے. اگرچہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو آ گئے, لیکن اگلا چیف منسٹر ہے کون وہاں سے ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. علیم خان, فواد چودھری کون ہے, اب اس مسئلے کو خان صاحب کیسے حل کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا اگرچہ خیبر پختونخوا کے اندر تو کوئی مسئلہ ہونے نہیں چاہیے تھا, 70 سیٹوں کے ساتھ آپ ہیں, لیکن سنا یہ کہ وہاں پہ بھی چیف منسٹرشپ کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں. خان صاحب سنا ہے کہ عاطف خان کو بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں نے جتوایا ہے. اور سنا یہ ہے کہ اسپیکر ہاؤس کے اندر 45 ایم پی ایس کو لے کے اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی وہ اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں میجورٹی میرے ساتھ کھڑی ہے, کوئی اور فیصلہ نہیں ہوگا. اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں پارٹی بھی چھوڑ دوں گا, سیاست بھی چھوڑ دوں گا. تو اب حالت یہ ہے وہاں پہ. لیکن پنجاب کے کیا کریں گے سر؟ اگر دیکھا جائے تو جو آزاد ارکان کو لے آنے والے ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین, تو میرے خیال میں تو جہانگیر ترین صاحب کی بھی جو پہلی چوائس ہوگی وہ علیم خان ہی ہوں گے. لیکن یہ اور بات ہے کہ انہیں نیب بھی بلا رہا ہے, پیشیاں پڑ رہی ہیں ان کی وہاں پہ. پھر فواد چودھری صاحب بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ تصور ہو رہے ہیں کہ جو شاید وہ انیشلی یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا جی مجھے آپ وہاں پنجاب کی چیف منسٹرشپ دے دیں. بڑا مسئلہ ہے سر, بہت بڑا ایشو ہے, کیسے حل ہوگا؟
حل ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں اور خاص طور پہ اس وقت چلتی ہیں زیادہ جب کئی امیدوار ایک پارٹی کے اندر ہو. مطلب پی ایم ایل این تو نہیں ہے کہ وہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کو بننا تھا تو وہ بھائی صاحب اچھا وہ تو خیر ہو گیا. لیکن یہاں پہ جو تھا پہلی دفعہ پی ٹی آئی جو ہے اقتدار میں آ رہی ہے پنجاب میں اور کئی ایسے جو لوگ ہیں جن کی خواہش ہے تو یہ تو ہوگا. یعنی اس میں کوئی مجھے اچھمبے کی بات نظر نہیں آ رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کا یہ تقریباً تھا کہ اگر وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ اپنی جیت جاتے تو پھر جو ہے وہ ریس میں نہیں آتے بلکہ وہ کنفرم ہو جاتے. کیونکہ دیکھیں ان کا ایک اسٹیچر ہے, ان کا یہ ہے جو کچھ بھی تھا. جہانگیر اتنے برا نہ بناتے لیکن برا مانا سے پہلے جو انہوں نے شکست دلوا دی ان کو. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو چوائس خان صاحب کی تھی پچھلی دفعے 2013 کے اندر, اس سے کیا انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ عمران خان از ولنگ ٹو ٹرسٹ somebody that he knows personally but also someone جس کا ایک تجربہ ہے سیاسی طور پہ. پرویز خٹک صاحب کی سب بات کرتے ہیں کہ وہ تھے, ان کی کولیشن لے کے چل سکتے تھے, ان کے سب پارٹیز میں کانٹیکٹس وغیرہ بھی تھے. اچھا یہاں تو پنجاب کا معاملہ ہے اور پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ریزت ہند میجورٹی ہوگی اگر ہوگی, اور اس کے بعد یہ بھی مت بھولیں کہ آپ نے ایسا چیف منسٹر بنانا ہے who has to fill شہباز شریف boots. مطلب کہ آپ نے ایک بیکاز جو بھی پی ٹی آئی کا اس وقت چیف منسٹر بنے گا پھر ہو سکتا ہے نا کہ وہ پنجاب میں پارٹی کو چلائے گا, کیونکہ آپ نے 5 سال تو صرف حکومت نہیں کرنی, آپ نے اس کے بعد یہ بھی اس کے ساتھ کرنا ہے کہ جو ایک پی ایم ایل این کی سپورٹ بیس ہے اس پروونس کے اندر اس کو آپ نے توڑنا ہے تاکہ آپ اگلا الیکشن بھی جیتیں. سو اس کے اندر میرا ذاتی خیال ہے کہ علیم خان صاحب اور فواد چودھری صاحب, کیونکہ ان کا بالکل دونوں کاموں میں تجربہ نہیں ہے, نہ ایڈمنسٹریشن کا ہے اور نہ پالیٹکس کی جوڑ توڑ کا ہے, سو میرے خیال میں تو اس وجہ سے بھی ایک اور بات نا اب علیم خان کے متعلق یہ ہے کہ کافی کنٹروورشل فگر ہے نہ. ایک اسٹیچر کی بات چھوڑیں, اصل ان کا جو ہے نیب میں بھی اکثر بلا لیا جاتا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کا تو بنانا نامکن ہے. وہ الگ بات ہے کہ جو آج کل دونوں کی جہاز بہت زیادہ مطلب اڑ رہے ہیں اور میں خیال جس رفتار سے اڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں وہ 168 سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا کے لے آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کچھ پی 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 والوں کو اٹھا کے, کچھ پی ایم ایل این والوں کو اٹھا کے ان کو وہ بھی ان کو نہ پہنا دیں, کچھ آثار یہی لگتے ہیں. بلاول بھٹو کو ہی نہ کہیں پہنا دیں پی ٹی آئی کا جھنڈا. تو اس وقت تو سارا جہاز ان کے پاس ہے اور جہاں 2 منٹ کی نوٹس سے پہنچ جاتے ہیں جو بھی ضرورت, خیر وہ تو چلتا رہے گا. لیکن بات یہی ہے کہ ایک تو اور پنجاب کا میرے خیال ہے کہ چیف منسٹر شاید کسی کو بھی بنا دیں وہاں پہ, کئی اور نام بھی آ رہے ہیں جن کے متعلق کار نہیں, لیکن اس کو چلائیں گے عمران خان خود. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ صورتحال بہت مختلف تھی کے پی کی, وہاں پہ جو ہے ان کی حکومت ضرور تھی, لیکن جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو وزیر اعظم سے مرکز کا جو ہے اس کا زیادہ کام جو ہے پنجاب کے اندر بھی ہے. اور زاہد صاحب یہ بھی مت بھولیں کہ ایون ان خیبر پختونخوا مطلب کہ جو ہمیں تھوڑا بہت معلوم ہے, عاطف خان واز پروبیبلی رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو عمران خان. وہ پرویز خٹک کو شاید نہیں رپورٹ کر رہے تھے نا اس طرح, کیونکہ بار بار جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے الزام آتا تھا جو خیبر پختونخوا کے اندر, وہ کیا تھا کہ جی بنی گالا میں فیصلے ہو رہے ہیں, بنی گالا میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو وہ صرف پرویز خٹک صاحب تو آ کے نہیں وہاں سے کر رہے تھے, اس میں عمران خان صاحب کا پروبیبلی ڈائریکٹلی بھی انپوٹ تھا. لیکن اس میں تو ڈائریکٹ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے. جی بالکل, ایک اس کی جو ہوتی ہے نا ایک لیجٹمیسی بن جاتی ہے, مطلب جا کے وزیر اعظم آدھا وقت وہاں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ذرا آکورڈ سا ہوتا ہے کہ کے پی میں جا کے براہ راست وہ حکم دیتے. اچھا اور سوری میں دوسری بات صرف وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب وہاں لے کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جس حکومت یا جس پارٹی کی اس وقت 2/3 میجورٹی ہے, وہ میجورٹی پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے, تو ادھر پرویز خٹک صاحب کتنا بلیک میل کر سکتے ہیں؟ جب آپ کی ریزت ہند میجورٹی ہوتی ہے یا کولیشن ہوتی ہے تو پھر تو ضرورت ہوتی ہے پارٹی کی. یہ آ رہی ہیں کہ مرکزی قیادت کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ایم پی ایس کا اجلاس ہو رہا ہے. سر جی آپ کو پتہ ہے اور ان کو نہیں پتہ. میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفیکٹ جو شاور سے خبریں آ رہی ہیں اس وقت میڈیا کے اوپر وہ چل بھی رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی قیادت کو علم ہی نہیں ہے. وہ ہے کہ خان صاحب نے ہرگز نہیں کہا کہ اجلاس بلایا جائے, اس اجلاس کے اندر چیف منسٹرشپ کے حوالے سے کوئی فیصلے ہونے ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا, وہاں پہ اجلاس ہو رہے ہیں. اب اس کو پریکٹس کہیں یا اپنی پاپولیرٹی کو شو کرنا ہے کہ جی میں کتنا پاپولر ہوں ایم پی ایس کے اندر. اس کے بعد اگر عمران خان نے سپوز ایک فیصلہ کر دیا, جو فیصلہ یہ ہوا کہ پرویز خٹک از ناٹ دا چیف منسٹر, مجھے بتائیں کہ کیا وہ 45 ایم پی اے حکومت چھوڑ کے پرویز خٹک کے ساتھ کہیں چلے جائیں گے؟
नहीं, हर के जैसा तो नहीं होगा मेरा ख्याल में, लेकिन देखना तो ये है कि मरकजी क़यादत के फैसले को कितना ऑनर किया जाता है और एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद क्या है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ग्रैंड जो एक अलायंस बना है अपोजिशन को, उसको भी डिस्कस करते हैं जैसे सब कितना इफेक्टिव है और पीटीआई के लिए कितना लीथल साबित होगा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ये इलेक्शन अरेंज मैरिज का इमरान के साथ 35 अंक ऐसे हैं जिसमें फुल पंचर लगाए हैं, फुल पंचर, टायर पंचर। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल इन इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए और हल उठाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर वो एक शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जिक्र होता है जी कुछ हारी हुई जमातों के इत्तेहाद का। वो जो जमातें हैं जो किसी ज़माने में, बल्कि कुछ दिन पहले तक इमरान खान को यू टर्न खान कहते रहते हैं जी, कह रहे थे, अब उन्होंने भी पहले मरले पे बड़े एग्रेसिवली आए हैं, गुस्से के साथ उन्होंने कहा जी बायकॉट करते हैं हम इस सारे के सारे प्रोसेस का, असेंबली में नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाके हल्फ नहीं लेंगे। फिर सारे अच्छे बच्चों की तरह जनाब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल असेंबली में भी जाएंगे, हल्फ भी लेंगे। तो अब उनका जो यू टर्न है उन्हें खुद शायद नजर नहीं आ रहा। लेकिन गुस्सा जो है ना, वो असल गुस्सा तो है उस समझ में आती है। ये था मौलाना फजलुर रहमान का, उस उन्होंने APC भी उन्होंने बुलाई थी और बायकॉट की कॉल भी दी थी उन्होंने। भाई अब समझने वाली बात है, हमें भी हमदर्दी है, पूरा ख़ानदान वाइप आउट हो गया ना इस इलेक्शन में। यानी मौलाना साहब दोनों सीटें हार गए, उनके भाई भी हार गए, तो पूरा टब्बर फारिग हो गया। उनको तो हक पहुँचता है कि जो है वो बायकॉट की बात करें। लेकिन यही था कि खुद उनके MMA वाले जो थे, जो जमात इस्लामी थी, तो वो भी पीछे हट गई। तो अब साहब आपकी बात काटते हो, जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जितने लोग खड़े थे उसमें असमत अरवली, आफ्ताब शेरपा, सिराजुल हक साहब, बचकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा इन सब में से सिर्फ एक बंदा एलिजिबल है जो हल्फ ले सकता है, वो शहबाज शरीफ। बाकी तो इस काबिल ही नहीं है कि हल्फ ले सके। हारे में लोग वाकई उनमें ये सब, उनमें से एक भी नहीं था जो हल्फ लेने के काबिल। अच्छा, और भी शामिल कह रहे हैं कि हल्फ नहीं लेंगे। उसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे उसमें। जी हाँ, वो भी खड़े थे। वो जो है आज़ाद कश्मीर के जो चीफ गुलाम बलोर साहब भी खड़े थे, जिन्होंने कहा कि लोगों ने अगर मैंडेट दिया है PTI को तो हमें तस्लीम करना चाहिए। बाद में असमत अली साहब के साथ आके वो भी खड़े हो गए, हमें भी एतराज इलेक्शन। मौलाना फजल रहमान को ये नहीं पता था कि सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। अब वो बायकॉट करके जो है अपनी जो है वो जीत को जो है हार में तब्दील नहीं कर सकती है। दूसरी बात है PMLN वाले जो हैं अभी तक इस कोशिश में हैं कि पंजाब में हुकूमत बना सकें, और बल्कि जो उनके दूसरे वो बयान आया है कि हमें वोट को इज्जत मिल गई है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है और हकीकत भी है कि एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के तौर पे PMLN उभर के आई है। यानी एक लिहाज से उसको देखा जाए तो ये बड़ी बात थी कि जो है तो वो जो है बायकॉट क्यों करने जाएंगे। अब ये एक बायकॉट की सियासत पाकिस्तान में कभी चली नहीं है। एक PTI ने जो किया था, यानी एक धरना, और उन्होंने पार्लियामेंट अपनी सीटें से नहीं गए, उसमें पार्टी के अंदर अच्छी खासी टूट फूट मची हुई थी। कुछ लोग थे निकल और उसमें कुछ निकले। और उसके बाद जो अंदर जितने भी लोग थे, इनके टॉप लीडरशिप में नाम लेना मुनासिब नहीं है, रो रहे थे कि ये कर क्या रहा है खान। तो अब मसला ये है कि वो सियासत नहीं चल सकती है। ठीक है, आपको एहतजाज है, वो एहतजाज करना चाहिए, जमहूरी तरीका जो है उसको वो अपनाया। लेकिन जब अच्छा उसके बाद छोड़ें, अब ये सॉरी जाहिद साहब, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जस्ट क्विक दिस थिंग कि ये मत भूलें कि PMLN ने 2008 में भी बॉयकॉट अनाउंस किया था और उस वक्त भी उनको PPP ने कन्विंस किया था कि आप इस कॉल को वापस ले बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब ने बायकॉट कर दिया था, उसका हशर भी देख लिया, और जमात ने भी किया था, और ये सारी जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी तब भी इन्होंने किया और कोई फायदा नहीं। अच्छा, उसमें तो इलेक्शन से पहले थे। अब असल बात ही चलिए इलेक्शन से पहले आप रिस्क कर लेते हैं जी, हम पार्टिसिपेट नहीं। इलेक्शन में जीतने के बाद अपने अपने इलाकों में कौन बायकॉट करता है। एक इसमें असफंदरिया वली साहब हैं, ANP जो आगे थी, क्योंकि उनकी भी सीटें तकरीबन एक सीट मिली। लेकिन वो बड़ी मजेदार खबर आई थी कि जो है बलूचिस्तान में ANP के 2 हुए हैं प्रोविंशियल असेंबली में कैंडिडेट। दोनों ने जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप जिसको कहते हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, उसको शामिल हो गए। दूसरी बात और है कि MMA जो सबसे आगे है
ان سے ذرا پوچھا جائے کہ ان کے 11 ممبر جو الیکٹ ہوئے بلوچستان میں وہ بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست گویا کہ ارکان مطمئن لیڈرشپ ناراض ہے. اور یہ سب سے اہم بات پی ایم ایل این کے لیے ہوتی ہے, یہ ان کو بھی معلوم ہے, یہ ہم سب کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر ود 64 پیپل ان دا نیشنل اسمبلی آپ اگر اس وقت بوائیکاٹ اناؤنس کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ پارٹی 2 حصوں میں بٹے گی کہ نہیں بٹے گی, بیکاز جو کینڈیڈیٹس ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے جنہوں نے الیکشن جیتا ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑی زیادتی ہوئی مگر پھر بھی ہم نے جہاد کر کے یہ الیکشن جیت لیا, وہ کیا اس وقت وہ سب کچھ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ ایک پی ایم ایل این کے ابھی جیتے ہیں وہ ہمارے دوست, میں نے ان کو فون کیا کہ تم لوگ بائیک آؤٹ کرو گے, نکل جانا پارلیمنٹ سے. مذاق سے میں نے کہا کہتے کیسے نکلیں گے, 85 لاکھ روپے میرے خرچ ہوئے. تو اب بات یہ ہے کہ کون, اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ بادشاہ سلامت صاحب کہیں گے جی. بریک کے بعد یہ بھی کہیں گے فیفن کے بھی کچھ فیکٹ فگرز ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ 2013 کے مقابلے میں تو کافی بہتر بتا رہے سلیکشن کو, لیکن اس کے باوجود جو شور شرابہ ہے وہ 2013 سے زیادہ کیوں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم فافن کی بات کر رہے تھے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا جی کوئی 3500 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ہمیں بے ضابطگیاں نظر آئیں, اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ 1800 ہم نے دیکھی ہیں. دیکھا جائے تو انفیکٹ تعداد کم ہوئی ہے, اور 2013 میں بھی عمران خان تو شور مچا رہے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا, آپ نے حلقے اس وقت کھولے کہ جب آپ کو بڑا دھرنا نظر آیا, اس کے بعد جا کے اب کی بار سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ 10% پولنگ اسٹیشنز کیوں پورا کا پورا کیوں نہیں کھیلتے. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ کوئی درخواست لے کے جائیں گے تو 10% جو حلقے ہیں پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو کھولا جائے گا, پورے کے پورے نہیں کھولے جا سکتے. اب کی بار جو پوزیشن کا احتجاج اتنا آپ کو لگتا ہے, وجہ کیا ہے جی؟ 2013 میں بھی تو یہ کچھ تھا, اسی طرح کے انتخابات ہوئے تھے, اس سے زیادہ کہیں بے ضابطگی. ایک نیچرل سی بات ہے کہ یہ احتجاج ہونا تھا. مطلب جب بھی پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ہارتا ہے, چاہے پی ٹی آئی کا بھی ہارتا تو وہ بھی شور کرتا ہے کہ اس کا جو ہے حلقہ کھولا جائے, وہ جیت رہا تھا یا تھا. یہ تو رہے گا, لیکن میرے خیال اچھی بات ہے, اس کو کھولنا چاہیے جتنے حلقے کھل سکتے ہیں. وہ صحیح بات ہے, قانون کے لحاظ سے آپ کو سرٹن جو 10,000 کی یا 10 کوئی 10% ہے جی, جو ٹوٹل اسٹیشنز ہیں اس کا 10% آپ کھول سکتے ہیں. اگر پورا حلقہ کھلوانا ہے آپ نے تو ٹریبل میں جائیں, ٹریبل میں جائیں, بعض لوگ جائیں گے اور پھر اس کا وقت وہی لگتا ہے. 5 سال ڈار کو لگے تھے خواجہ صفدر بہت کم جائیں گے زاہد صاحب ٹریبیونل کے اندر, بیکاز آپ یہ نوٹ کریں نا کہ جب پی ٹی آئی نے یہ شور ڈالا تھا تو صرف عثمان ڈار اور جہانگیر ترین نے یہ کیا, کیونکہ پیسہ بہت خرچ ہو جاتا ہے. الیکشن ٹریبیونل سے تو فیصلہ نہیں آتا, آپ کو تو سپریم کورٹ تک لے کے جانا پڑتا ہے. اس کے اندر دا کاسٹ آف, اینڈ دین بائی دا وے یہ بھی مت بھولیں کہ جو آپ وہ ایگزامن کرواتے ہیں ووٹس, اس کا بھی شاید ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کے اوپر ہے. اٹس ویری ایکسپینسو, موسٹ کینڈیڈیٹس ڈونٹ گیٹ انٹو دس. شور ڈالنا آسان ہوتا ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کو شک ہے کہ جو ہے جس میں دھاندلی بھی ہے تو وہ اس کو آپ کہہ دیں. لیکن میرے خیال یہی تھا کہ ایک تو اصل مسئلہ دوسرا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو جسٹس یعنی ان کی یہ جو چیف جسٹس جو پرائم منسٹر ہیں آپ کے ناصر الملک کمیشن تھا, تو اس کی رپورٹ ذرا پڑھ لی جائے. وہ کافی ریویلنگ ہے. اس میں کہا تھا کہ irregularities بے تحاشا ہوئی ہیں, اور اس کا یہ ہے چیزیں جو ہے اس کے اوپر سب سے ضروری تھا کہ جو ہے پارلیمنٹ اس وقت کی تمام سیاسی پارٹیاں جو مل کر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا کہ جو ہے کس طرح سے جو اس کو مور ٹرانسپیرنٹ, اور جو irregularities کی بات آئی ہے جس کو کس طرح سے کم سے کیا جائے. اس وقت کسی نے دھیان نہیں دیا, اور اس پہ میرے خیال اسی کی بیسس پہ کوئی نئے قوانین بھی بنانے چاہیے تھی, ای سی پی کو بھی. یہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. نتیجہ ہے کہ چاہے کوئی فرشتے بھی کل الیکشن کرا دیں, ابھی تو کہنا ہے کہ مطلب یہ خلائی مخلوق نے کروایا ہے نا, باقی سب لوگوں کے خیال سے. سوری میں صرف ایڈیشن کر دوں, وہ یہ کہ جب وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تو اس کے اوپر جو ایک تنقید ہوئی تھی وہ یہی تھی جو کچھ لوگوں نے کی تھی کہ جب اتنی زیادہ irregularities ہیں تو شاید اس فیصلے کے اندر ججز یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کتنی زیادہ irregularities ہوں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ شاید الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں وہی مسئلہ ہے, اور جو شاید اس دفعہ اب پی ایم ایل این کو بھی ہوگا. اس وقت تو ہم سب بہت بات کر رہے ہیں اور بہت شور مچ رہا ہے کہ جی الیکشن رگ تھا, مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ الیکشن کے اندر irregularities سے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ رگ تھا از ون تھنگ,
कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव करना कि इरेगुलरिटीज की वजह से हम एक कंस्पिरेसी पे पहुंच सकते हैं कि किसी ने डिलिबरेटली इलेक्शन रिग किया, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये 1990 में हमने सिर्फ इसलिए फैसला किया था कि जिन्होंने वो किया था वो खुद बोल पड़े थे उसके बारे में ना, वो बिल्कुल उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। अगरचे कहा जाता है कि पोलिंग एजेंट्स के हटा दिया गया था, कानून में लिखा है कि 4 में से कोई एक बैठेगा काउंटिंग के वक्त, लेकिन बात सर मैं ये करूंगा आखिर पे 64 नून लीग, 43 पीपल्स पार्टी, 11 एमएमए, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है, पार्लियामान आपको चलती नजर आती है। खान साहब इतना हौसला है सर, बर्दाश्त कर पाएंगे? बड़ी तकड़ी करना पड़ेगा। एक और बात भी आती है कि देखो सॉरी फॉर्मेडेबल अपोजिशन है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। मैं ख्याल पे 2008 में भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, 2013 में भी तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो मसला ये आता है कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन खान साहब को एक और चीज़ भी करनी पड़ेगी। वो जो कहते हैं कि उनकी जो अनानियत है कि हम किसी इनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साथ मिल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ना लेजिस्लेशन कर सकते हैं ना लेजिस्लेशन। बिल्कुल आई होप वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के ये करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे डर ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी इन असेंबलीज के अंदर। अच्छा, आपको लग रहा है वो बहुत खराबी होगी। हालांकि इससे बड़े सख्त खिलाफ है। आपको पता है सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो 20 MPs को निकाल दिया था खान साहब ने, लेकिन 8 फैसले खर्चे का इजहार कर रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, उसके बगैर कानून साजी के लिए ये नहीं कह रही कि करना पड़ेगा। मैंने कहा खर्चे का आप कर रहे हैं कि शायद ये आ जाएगा आरफा ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए और कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती। खान साहब को इस बात का इल्म है, तो इसके लिए जरूरी है या तो साहब को साथ लेके चलें, फिर जिस खदशे के इज़हार आरफा कर रही है फिर वो करना पड़ेगा। आज का शो खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।